السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے چیپٹر پڑھا تھا نزول وحی، کل ہم نے اس کے آدھے چیپٹر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم بقیہ چیپٹر کی نہ صرف پڑھائی کریں گے بلکہ ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ تو ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور جب وہ معاشرے میں پھیلی برائیوں کو دیکھتے تھے تو غور و فکر کے لیے وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں کئی دن نہ صرف قیام کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پہلی وحی نازل لے کر جو آئے تھے، وہ پہلی وحی اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا جو ہے وہ سکھایا، اور انسان کو وہ بھی سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہم نے یہ باتیں اس میں پڑھی تھی۔ اب ہم بقیہ چیپٹر پڑھیں گے کہ نزول وحی کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ تھیں، انہوں نے کس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 24 کی۔ گھر تشریف آوری۔ اب ان پر وحی نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ پوری امت کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ تو وہ گھر تشریف لائے، تو گھر پہ جب تشریف لائے تو تب ان کی کیا حالت تھی، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور اپنی بیوی حضرت ختیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وحی کے نزول کا سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ سنایا کہ غار حرا میں ان کے ساتھ کیا واقعات جو ہے وہ پیش آئے، تو حضرت ختیجہ نے ان کو تسلی دی، کیونکہ ایک بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر شوہر پریشان آئے اور اس کی پریشانی کو بڑھانے کے بجائے اگر وہ تسلی دے، تو اس سے جو ہے وہ شوہر کا جو خوف ہے یا اس کی جو پریشانی ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تو ختیجہ نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا، اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ بالکل مت گھبرائیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، اور جو بھی کوئی حاجت روا آتا ہے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی انسان آپ سے سوال کرنے آتا ہے، تو آپ اس کی تمام حاجات کو نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو ان کی حالت قدرے بہتر ہوگی۔ اب انہوں نے اس کے بعد کیا اگلا قدم اٹھایا، اب ہم وہ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھیں گے۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ورقہ بن نوفل جو تھے وہ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور توریت اور زبور کے عالم بھی تھے۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں تمام واقعہ سنایا۔ انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اور پھر فرمایا، کاش میں اس وقت تک زندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ نے مزید کہا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو بھی نبی لایا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے بعد کچھ روز بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔
اب حضرت ختیجہ اپنے چچا زاد بھائی جو کہ توریت اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو علم تھا توریت اور زبور کا، جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے فوراً تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی لے کر جو ہے وہ نازل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اب چونکہ وہ عالم تھے، ان کتابوں میں لکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتایا گیا تھا ان کتابوں میں جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ یہ جو واقعہ جو مجھے سنا رہی ہیں اس سے انہوں نے کنفرم کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب اور انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے، جو مکہ والے ہیں لوگ، ان کو یہاں سے نکال دیں گے، اور یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو تمام مکہ کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ہم اس کے کریں گے ذخیرہ الفاظ۔ عنوان ہے نزول وحی، سرگرمی ہے ہم ذخیرہ الفاظ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے جبل نور، جبل نور، جبل نور، غار حرا، غار حرا، غور و فکر، غور و فکر، قیام، قیام، جبریل، جبریل، سینے، 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 اوڑھا، اوڑھا، فرشتہ، فرشتہ۔ یہ ذخیرہ الفاظ آپ نے 1 سے 2 دفعہ اپنی نوٹ شیٹ پر لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے ان کی دہرائی بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ جو الفاظ ہیں وہ یاد بھی ہو جائیں، تاکہ جب آپ اس چیپٹر کی پڑھائی کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ چیپٹر تھا اور اس کے ذخیرہ الفاظ جو آج ہم نے کیے ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ اس چیپٹر کی نہ صرف پڑھائی کریں گے اور بلکہ اس کے ذخیرہ الفاظ کی پریکٹس بھی کریں گے۔ پڑھائی آپ نے بہت غور سے کرنی ہے تاکہ اس سبق کے جو سوالات ہیں وہ ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے جو سوالات ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے کتاب کے اوپر خالی جگہ وہ بھی حل کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو اس نزول وحی چیپٹر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب لازمی دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔